یاد رکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ سے تمہارے لیے وہ معجزاتی عطاؤں کے در کھلواتی ہیں جو عرش کے عظیم خزانہ فیض کی ساری عطائیں تمہارے قدموں میں ڈھیر کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو سنو، وہ اول و آخر تمہاری تمام غیبی اختیارات کا مالک جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ ہو کر ہی رہتی ہے اور اس کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں۔ وہ جب چاہے تمہارے لیے معجزاتی عطاؤں کا ظہور کر دے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ جان رکھو یہ خدا کی خدائی کا ہی کرشمہ ہے جو تمہاری فطرت کی ہر مانگ پوری کر کے تمہاری ہر لمحہ خبر گیری کر رہا۔ جب چاہے زمین و آسمان کو بے حد قوتوں کو تمہارے لیے سازگار بنا کر تمہاری اس فطرت اس اضطراب کو سکون میں بدل دے۔ قرآن خود کہتا ہے وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ جانتے ہو وہ کون سی ایسی خاص چیزیں ہیں جو تمہاری زندگی کی بے سکونی کو معجزاتی سکون میں بدلنے کا باعث بنتی ہے کہ جب تم اپنے اندر کی پوشیدہ قوتوں کو اور اپنے اندر مچلتے اس طوفان کو خود میں تھام کر دعا کی طاقت سے جڑ جاتے ہو اور اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لیتے ہو کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے، تو سمجھ لو وہ مہربان تمہاری حساس طبیعت کو عنقریب معجزات کے محسوسات سے بھرنے والا ہے۔ اگر تم ذرا غور کرو تو کسی کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو مارنا اور حوصلہ ہارتے ہوئے بھی کسی کا حوصلہ بن جانا تمہاری وہ اعلیٰ صفات ہے جو تمہاری ہر ہار کو جیت میں بدلنے کا سبب بنتی ہے۔ یاد رکھو معجزوں کا ظہور تو ہوتا ہی ان کے لیے ہے نا جو بات کے اندر کی بات کو سمجھ کر ذات کے اندر کی ذات سے جڑ جائے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو خواہشات پر مقصد کو مقدم رکھتے ہیں تو مہربان معجزات ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اور اگر تم اپنی زندگی میں معجزاتی عطاؤں کے انتظار میں ہو، یاد رکھو کہ عرش الہی کا ہر بند دروازہ توبہ کی چابی سے ہی تو کھلتا ہے۔ تو اگر آج تمہاری کوئی غلط روش کی اذیت توبہ کی طلب میں بدل گئی تو جان لو توبہ کی یہی طلب تمہیں پستی سے نکال کر وہ معجزاتی بلندی عطا کرے گی جو تمہاری زندگی کو بیش بہا خوشیوں سے بھر دیں گے۔ یاد رکھو جب تم معصیتوں سے بچنے کی کوشش میں کوئی نقصان بھی اٹھاتے ہو تو فی الواقع کسی بڑے فائدے کے مستحق ہو جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اور اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری راہ پر چلو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ بے شک معاوضے کرنا میرے رب کی شان ہے، تو تم بھی یہ یقین رکھو کہ وہ قادر المطلق جب چاہے تمہارے غموں کو معجزاتی خوشیوں میں بدل دے۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہارا رب عزوں کا تو بادشاہ ہے نا، وہ بہت جلد کچھ ایسا کرے گا جو تمہارے حق میں تمہاری سوچ سے بھی بہت بہتر ہوگا۔ عنقریب وہ اپنی معجزاتی عطاؤں کا ظہور کرنے ہی والا ہے جو تمہارے دل کے آنگن کو ہمیشہ کے لیے خوشیوں سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا وہاں اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ جہاں میں اللہ کا ذکر کرتی ہوں، میں اللہ کی باتیں کرتی ہوں، آپ سے شیئر کرتی ہوں، آپ لوگ سنتے ہیں اور آپ بھی صدقے جاریہ کے طور پر شیئر بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، قسمت کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، لوگوں کو اس بات کی اجازت ہی نہ دیں کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر گھولیں، آپ سے آپ کے خواب چھین لیں، آپ کو آپ کی نظروں میں بے وقت کر دیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ نے جو آج مانگا وہ آپ کو مل جائے گا۔ دیکھیں ہمارے نصیب کے لیے، ہمارے مقدر کے لیے کیا اچھا ہے کیا نہیں، نہ میں جانتی ہوں نہ آپ جانتے ہیں۔
اگر جاننے والی ذات ہے تو وہ ہمارے اللہ کی ہے، اور مانگیں اسی سے مانگیں، اسی نے دینا ہے ہمیں، کیونکہ وہ جو بہتر سے بہترین ہمیں ملا دے گا نا، ہم شکرانے کے آنسو سے اس کا شکر ادا کریں گے، خوشیوں سے اس کا شکر ادا کریں گے، سجدوں میں گر کر اس کا شکریہ ادا کریں گے۔ آج جس چیز کے نہ ملنے پر تم اتنا نا امید مایوس ہو گئے ہو نا، تو اپنے رب پر یقین تو رکھو، جانتا ہے کہ کب کیا چیز اس نے تمہیں دینی ہے، کے لیے کون سا وقت تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم جاؤ تو صحیح اپنے رب کے پاس، وہ تمہاری ضرور سنے گا۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں اپنے غلط کام کیے، میں تو اتنا گنہگار ہوں، میری تو توبہ بھی اللہ قبول نہیں کرے گا، ارے وہ تو تمہارے ایک آنسو دیکھ کر تمہاری دعا کو سن لیتا ہے، تمہاری توبہ کو قبول کر لیتا ہے، وہ تو تمہارے انتظار میں ہے، بس تم اس کی طرف قدم تو بڑھاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری ایک ایک دعا کو سنوں گا، تمہاری ایک ایک آنسو کا بدلہ تمہیں دوں گا۔ قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ سنو پھر مایوسی کیسی، خوشیاں تو تمہارے در پر دستک دینے والی ہیں نا، بس اپنے یقین کو مضبوط اور صبر کا دامن نہ چھوڑو، کیونکہ اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ہی تو ساتھ ہے۔ تو ہمارے دل کی تڑپ، ہماری بے بسی کو خوب جانتا ہے، ہماری وہ خاموش دعائیں جو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، تو ان کو سن لے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں پر راضی ہو جا۔ کہ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر بات سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کتنی بڑی تو تسلی دے رہے اللہ۔ سنو کچھ دیر کے لیے دنیا کے کام چھوڑ دو، ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کرو، دل کی گہرائی سے کہو، اللہ سے توبہ کے لیے استغفار کرو۔ اب ایک گہری سانس لو، آرام سے ریلیکس ہو جاؤ۔ کمنٹ میں رائے ضرور دیجیے گا کہ دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچے۔ استغفار دل کی صفائی کا راز ہے، اسے اپنی عادت بنا لیں۔ نعمتوں والی جنت کے ورثہ پتہ کون ہے؟ نامحرم کی محبت ایک ایسی دلدل ہے کہ انسان کو اس کا علم تک نہیں ہو پاتا، یہاں تک کہ وہ اس میں مکمل طور پر ڈوب جاتا ہے اور پھر وہ خود وہیں ڈوب جانا پسند کرتا ہے، تو اس کو باہر کا راستہ کون سمجھائے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں چاہے یا نہ چاہے، ہم سچے دل سے اسے چاہتے ہیں۔ افسوس نادانیاں میرے بہن بھائی کر جاتے ہیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو رب العزت نے چھپا کر رکھا ہے، لیکن آپ رب کی ترجیح پر، انتخاب پر تو اس کو ترجیح دیں جس کا نتیجہ خسارہ نہیں ہوتا بلکہ آپ کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور پھر سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر کے اور سکون اور رب کی رحمت سے اسے گھیر لیتے ہیں اور نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں تمہیں شامل کر دیتے ہیں۔ یقین رکھو وہ بہت جلد کچھ ایسا کرے گا جو تمہارے حق میں تمہاری سوچ سے بھی بہت بہتر ہوگا۔ ان قریب وہ اپنی معجزاتی عطاؤں کے ظہور کرنے ہی والا ہے جو تمہارے دل کے آنگن کو ہمیشہ کے لیے خوشیوں سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ میری اپنے تمام ویورز کے لیے دل سے دعا ہے کہ جو اپنی دعاؤں کی قبولیت کے منتظر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ایک ایک دعا کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔